آپ مجھے بتائیں کہ آج لوگ مہنگائی کی وجہ سے اپنے بچوں کو اسکولوں سے نکال رہے ہیں، اتنے پریشان ہیں، لاکھوں بچے اسکولوں میں نہیں ہیں، مگر آپ سرکاری اسکولوں میں آپ کہتے ہیں کہ ہم مفت تعلیم دیتے ہیں، اس مفت تعلیم کو وہ حاصل کرنے کو تیاری نہیں ہے۔ کیوں؟ نظام ہی نہیں ہے۔ وہاں گائے، بیل، بکریاں، گدھے وہاں پر ہمیں اسکولوں میں نظر آتے ہیں۔ آپ نے ہزاروں اسکولوں کو بند کر دیا، پھر اس کے بعد بھی آپ پہلے سب سے پہلے تو یہ ہونا چاہیے کہ وہ 1.5 لاکھ اساتذہ کا صحیح معنوں میں حساب کتاب کیا جائے، ان کو فارغ کیا جائے، پھر نئے قابل ترین ٹیچر اگر آپ لائیں، اگر یہ 58,000 سے 60,000 جو آپ نے 58,000 آپ نے بھرتیاں کی اور 2,500 آپ بھرتی کریں گے، ان میں درستگی آئے تو پھر بہتری آئے گی۔ مگر یہ بہتری ہم نے کئی مرتبہ ہم نے دیکھا۔ ابھی آپ دیکھیں کہ تعلیم کے لیے جو بجٹ رکھا گیا، اس تمام بجٹ کا زیادہ تر حصہ انہی چیزوں میں جاتا ہے۔ بچوں کو پاس کتابیں نہیں ہوتی ہیں، اب یہاں پر بجٹ میں مفت فراہمی یعنی کتب کی مفت فراہمی کے لیے بجٹ رکھا گیا، مگر وہ مفت فراہمی کہاں ہے؟ وہ کتابیں ہمیں بچوں کے ہاتھوں میں نظر نہیں آتی، وہ کباڑ کی دکان میں ردی کے بھاؤ میں ہمیں ملتا ہے۔ وہاں ردی کے کباڑ کی دکان میں ردی کی صورت میں ہمیں وہاں پر کباڑ کی دکانوں میں وہ کتابیں ملتی ہیں۔ کیوں کیا وجہ ہے؟ یہ بجٹ کیا اس لیے پاکستانیوں کا قوم، سندھ عوام کا قوم کیا بوجھ ہم اس لیے برداشت کر رہے ہیں؟ وہ سود کا بوجھ الگ سے، قرضوں کا بوجھ الگ سے، اور اتنا سارا بوجھ برداشت کرنے کے بعد ہمارے بچوں کے ہاتھوں میں کتابیں ہوتی، وہ ردی کی دکانوں میں کتابیں ہمیں ملتی ہیں۔ اور اس کے علاوہ آپ کے 23,000 سے زیادہ اسکولوں میں بجلی کا بھی نظام نہیں ہے، پانی کا نظام بھی نہیں ہے۔ کیا یہ سارا کچھ ٹھیک کر دیا گیا؟ یعنی پانی کا نظام اسکولوں کا ٹھیک ہو گیا، بجلی کا نظام ٹھیک ہو گیا۔ اچھا پھر کیا ہے کہ وہ پرائمری کی اسکولوں کو اپ گریڈ کیا گیا، مڈل اسکولوں کو سیکنڈری اسکول کا درجہ دے دیا گیا، اچھی بات ہے، مگر یہ کس کو کیا درجہ دے رہے ہیں جس کی چار دیواری نہیں ہے، جس میں واش روم نہیں ہے، بجلی نہیں ہے، اس کو اپ گریڈ کر دیا گیا؟ بھائی اس کا نظام کیا؟ اس میں کون پڑھے گا؟ بچے پڑھیں گے یا حیوان پڑھیں گے؟ یہ کاغذات میں اس کو اوپر کر دیا گیا، صرف لکھ دیا گیا، مڈل سے سیکنڈری سے آپ اوپر کر دیا آپ نے۔ تو یہ جو آپ نے ان کو اپ گریڈ کیا ہے تو تعلیمی لحاظ سے اپ گریڈ کرے، تعلیمی نظام تو ان میں کچھ نظر ہی نہیں آتا۔ اور اس کے علاوہ یہ جو ہماری عوام ہے، بالخصوص نوجوان طبقہ جو تعلیمی یافتہ ہے، جو پرائیویٹ اسکولوں سے تعلیم حاصل کرتے ہیں، اپنی تعلیم اپنی مدد آپ کرتے ہیں، یہ طبقہ ہمارا دن بدن بے روزگار ہے، ان کے لیے کوئی روزگار کا کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ دیکھیں آپ نے تنخواہوں میں اضافہ کیا، ٹھیک ہے، سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں اضافہ ہوا، اور یہ ہم دیکھتے آ رہے ہیں، اضافہ ہوتا ہے، کبھی کم ہوتا ہے، کبھی زیادہ ہوتا ہے۔ ان کی تو ایک فکس تنخواہ ہے، موجود ہے، اس میں آپ اضافہ کر رہے، ٹھیک ہے کریں آپ، ان کا حق ہے، ٹھیک ہے کر رہے، مہنگائی ہے، مہنگائی کے آثارات سب پہ مرتب ہو رہے ہیں، آپ کر رہے ہیں، مگر آپ کی 6 کروڑ عوام سندھ کی 6 کروڑ عوام میں کتنے ملازمین ہیں سرکاری؟ بس 7 لاکھ 8 لاکھ 10 لاکھ لگا لے اور 50 لاکھ لگا لے، 5.5 کروڑ عوام کے لیے مہنگائی کو ختم کرنے کے لیے کیا کیا آپ نے یہ کہہ دیا کہ ہم نے کارخانوں کو، ہم نے فیکٹریوں کے مالکان کو ہم نے یہ پابند کر دیا ہے کہ وہ ان کی تنخواہیں بڑھائیں، بس آپ نے جملہ کہہ دیا، اور کیا آپ کے پاس جادو کی چھڑی ہے کہ بس آپ کہہ دیں گے اور لگا دیں گے اور ہو جائے گا؟ کبھی نہیں ہوگا، نہیں ہوا ہے، نہ آپ کی جانب سے کوئی اس حوالے سے کوئی کارکردگی نظر آئی ہے کہ آپ 5.5 کروڑ عوام سندھ کی، آپ ان کے جو جہاں پر وہ کام کرتے ہیں ان کو صحیح معاوضہ ملے؟ نہیں، آپ کو معلوم ہی نہیں ہے کہ فیکٹریوں میں، کارخانوں میں جہاں 200 افراد کام کر رہے تھے ابھی 50 افراد کام کر رہے ہیں، جہاں ان کی تنخواہیں بڑھانی تھی وہاں کم ہو گئے ہیں، وہ روڈوں پہ آ گئے ہیں، وہ پریشان ہو گئے ہیں۔
تو مہنگائی کم کرنے کے لیے لازم ہے کہ آپ نے یہ ریٹ کا، آپ نے یہ جو تنخواہیں میں اضافہ کیا، مہنگائی کم نہیں ہوگی۔ آپ نے ریٹوں کے لسٹوں پر کام کیا، کہاں ہیں آپ کے جو ریٹوں کے لسٹوں کو درست کرنے والی ٹیم؟ نہیں یہ نظر آتی ہے۔ جس کی مرضی، جس طرح کی مرضی، ایک ہی شے ایک دکان سے 200 روپے کی، وہی چیز دوسرے دکان سے 400 روپے کی ہے، وہی چیز آگے جائے تو 600 روپے کی ہے۔ جس کی مرضی جتنے چیز جس مقدار میں بیچے، جس انداز میں بیچے۔ ہمیں حکومت بالکل فیل نظر آ رہی ہے، ادارے بالکل فیل نظر آ رہے ہیں، نااہل نظر آ رہے ہیں۔ ناکامی کا یہ پلندہ، یہ جو 15 سال سے آپ نے اپنے اوپر لیا ہوا ہے، یہ مزید آپ اس بجٹ کو جتنا بڑھائیں گے اتنی پریشانی آئے گی، کیونکہ پھر آپ اس کو سنبھال ہی نہیں سکتے ہیں۔ اور یہ تعلیم کے حوالے سے بات ہوئی، صحت کے حوالے سے 214 ارب روپے آپ مختص ہوئے۔ بات یہ ہے کہ کیا 15 سالوں میں کوئی ایک بڑا ہاسپٹل، ایک بڑا ہسپتال جس میں تمام سہولیات موجود ہو، کیا 15 سالوں میں کوئی ایک ہاسپٹل بنایا گیا جس میں تمام چیزیں میسر ہوں؟ آپ کہیں گے جی جنا ہے، جنا تو جب سے جنا ہے تھا، جنا ہے، سیول ہے، عباسی ہے، یہ بڑے ایک نام ہے، وہی ہے۔ اچھا وہ کیا ہے؟ وہ پورے کراچی کے لیے کافی ہے۔ اسی طرح سندھ کے باقی شہروں میں اکا دکا ایک ہاسپٹل، اور اس میں بھی وہ بیچارے جو بیمار ہوتے ہیں۔ ابھی مجھے بتائیں کہ جنا ہاسپٹل کسی کو جانا ہو، بلدیہ ٹاؤن سے کتنا بڑا مسافت ہے، اورنگی ٹاؤن سے کتنی بڑی مسافت ہے، سرجانی ٹاؤن سے کتنی بڑی مسافت ہے، عباسی شہید تک جانے کے لیے بھی، سیول تک بھی جانے کے لیے آپ کی کامیابی، یہ اربوں روپے ہے بھائی، یہ 214 روپے نہیں ہے، یہ 214 ارب ہے۔ ارب جن کی گنتی لگاتے ہر بندے کو تو گنتی بھی نہیں آتی، کتنے صفر ہوتے ہیں، کتنا کچھ ہوتا ہے۔ اتنا کچھ پیسہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کراچی سے لے کر کشمور تک ہر یوسی میں ایک سرکاری ہاسپٹل موجود ہوتا، تاکہ آج کل مہنگائی ہے، اب کوئی اگر جناز کے لیے بلدیہ ٹاؤن سے آئے 2000 روپے 4000 روپے اس کو تو کرائے میں لگتے ہیں آنے جانے کا، ٹرانسپورٹ تو آپ کا ہی نہیں۔ ابھی شرجیل صاحب نے کہا کہ ٹرانسپورٹ تو بہت ہے، اور بتایا کیا بولا آپ لوگوں نے تو 150 کہا، میں بھی گناتا ہوں 150 سے زیادہ ہے۔ میں نے کہا گناؤ بھائی کتنے ہیں بھائی 150 سے زیادہ؟ 200 400 بسیں، 500 بسیں، 3 کروڑ کی آبادی کے لیے بس یہ 150 سے 200 بسیں، ہاں، اور اس پہ بھی ناز کرنا، فخر کرنا۔ ارے آپ کا بجٹ تو دیکھیں، 2244 ارب روپے 15 سالوں میں۔ اگر آپ نے 150 بسوں کے لیے، یا آپ کو چلے میں زیادہ ہی لگا لے تو 500 بسیں لگا لیں، تو تقسیم تو کریں 15 سال پہ کتنے بسیں بنتی ہیں، اور وہ بھی ایک روٹ پر، 2 روٹوں پر۔ عوام کہاں جائے؟ کسی طرف جانے کے لیے وہ پریشان ہوتے ہیں، کسی رشتہ دار کے پاس جانے کے لیے پریشان ہوتے ہیں، اتنے کرائے ہیں، اتنا کچھ پریشانی ہے۔ اب آپ دیکھیں علاج کے لیے اس وقت بہت ضروری ہے کہ یوسی لیول پر ایک سرکاری ہاسپٹل ہو جہاں تمام چیزیں ان کو ملے۔ آپ کہیں گے جنا میں تو بہت کچھ ہے، کیا کچھ ہے بھائی؟ اور جو سی ٹی اسکین کے لیے لائن میں لگنا پڑتا ہے، ایم آر آئی کے لیے لائن میں لگنا پڑتا ہے، بہت کمال ہو گیا ہے۔ صحت سندھ میں تو وہ کمال کی صحت ہے کہ جس میں سی ٹی اسکین کے لیے 1 مہینے کے لیے تاریخ ملتی ہے، واجی کمال ہے۔ ایم آر آئی کے لیے 1 مہینے کے لیے جو ہے نا وہ تاریخیں ملتی ہیں، اور پھر وہ این آئی سی وی ڈی کا جو بتایا گیا کہ وہ تو بہت کمال کی ہے۔ میں نے کہا کتنا کمال ہے؟ بولا وہاں بھی جو ہے نا تاریخ اینجیوگرافی کے لیے یا بائی پاس کے لیے 1 مہینہ۔ اچھا 1 مہینہ، واہ کمال جی صحت ہے، 1 مہینے کی تاریخ کے بعد اس کا بائی پاس کیا جائے گا، اینجیوگرافی کی جائے گی۔ اتنے میں پتا چلا کہ کئی لوگ جان کی بازی ہار گئے۔ یہ صحت ہے، ایسی صحت سندھ کی میں نے پورے دنیا میں کسی کے ہاں نہیں دیکھا جو حال سندھ کا ہے۔
جو حال صحت، بس ہر ایک کو اچھا دکھانا، بہتر بتا دینا، تھوڑی سی ایک چیز میں کہیں بہتری نظر آ گئی اسی کی واہ واہ کرنا، اسی کے لیے بہت کچھ شور بتا دینا کہ یہ بہت کچھ ہے۔ ارے بھائی کراچی سے لے کر کشمیر تک پورا سندھ ہے، صرف کراچی میں اگر 2-4 چیزوں میں درستگی لے کے آئے، باقی لوگ کہاں جائیں گے؟ سندھ کی باقی عوام کہاں جائے گی؟ ادویات کا آپ مجھے یہ بتائیں، یہ سرکاری ہاسپٹل میں تو مفت چیزیں ملنی چاہیے نا، یہ درجنوں میڈیکل کی دکانیں ہوتی ہیں پرائیویٹ، اتنا رش ہوتا ہے کہ بندہ دوائی لیتے لیتے آدھا گھنٹہ ہو جائے۔ کیوں ہے پرائیویٹ وہ میڈیکل وہاں موجود؟ کیونکہ سرکاری ہاسپٹل میں ادویات ہیں ہی نہیں، دی نہیں جاتی۔ آپ کہتے ہیں نہیں بجٹ میں تو ہم دیتے ہیں، میں نے کہا بجٹ میں جو دیتے ہیں یہاں سے بجٹ میں لکھا جاتا ہے وہاں جیب میں جاتا ہے، لوگوں کے عوام تک وہ پہنچتا نہیں ہے۔ جو غریب تڑپ رہا ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے، وہ پھر مجبور ہو کر پتا چلا جی وہ کسی سے پیسے ادھار مانگ رہا ہے کہ میرا باپ بیمار ہے، میری ماں بیمار ہے، میرا بھائی بیمار ہے، وہ بالکل مرنے کے قریب ہے، ہمیں پیسہ دیا جائے۔ پھر وہ کیا ہوتے ہیں کہ پھر وہ فلاحی اداروں کے پاس جاتے ہیں، کسی دوسری طرف جاتے ہیں، کوئی پھر اپنا کچھ کوئی بیچ دیتا ہے، کوئی اپنا گاڑی بیچ دے، کوئی گھر بیچ دے، کوئی جائیداد بیچ دے، جا کے پھر علاج کی جاتی ہے۔ تو جس شہر میں، جس ملک میں لوگ اپنے آپ کو بیچ کر صحت خرید رہے ہو، پھر بڑے ڈٹائی سے اور بے شرمی سے یہ کہا جائے کہ نئی صحت تو جو سندھ کی صحت ہے، ایسی صحت تو کہیں نہیں ہے، تو یاد رکھیے گا ایسی صحت وہ آپ کو مبارک ہو۔ انشاءاللہ صحیح معنوں میں صحت جو ملے گی وہ انشاءاللہ تحریک لبیک پاکستان جب اقتدار میں آئے گی، پھر صحت دیکھنا کیسے ملے گی، پھر روزگار دیکھنا کیسے ملے گی۔ کیوں کہ تحریک لبیک پاکستان کا ایک ہی بات ہے، وہ پیارے محبوب علیہ السلام کا نظام ہے، اور میرے پیارے محبوب علیہ السلام کا نظام ہر شے کو درست کرنے کے لیے وہ کافی و وافی ہے، وہ صحت دینے کے لیے بھی کافی وافی ہے، وہ سہولیات دینے کے لیے بھی کافی وافی ہے۔ بس یہ ساری چیزیں جو میں نے صحت کے حوالے سے بات کی ہے، میں صحت کے اداروں میں آپ تمام لوگوں کو میں بات یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں، سندھ کے تمام باسیوں سے یہ میری بات ہے، بتائیے گا آپ جب سرکاری ہاسپٹل میں جاتے ہیں آپ کو وہ صاف ستھرا نظر آتا ہے؟ نہیں نظر آتا۔ پان کی پچکاری وہاں نظر آتی ہے، کچرا وہاں نظر آ رہا ہوتا ہے، اس کے باہر کوئی گٹر کا نالا ابھر رہا ہوتا ہے۔ تو یہ صحت کے اداروں میں ہی صفائی نہیں ہے تو پھر مجھے یہ بتائے صحت کیسے درست کی جائے گی؟ خورد و نوش کی چیزوں میں ملاوٹ موجود ہے تو کہاں سے صحت درست ہوگی؟ بس بجٹ رکھ دیا جاتا ہے، بڑی محنت سے بجٹ رکھ دیا گیا اور سال بسال بجٹ کو بڑھا دیا جاتا ہے، اس کے علاوہ ہمیں کچھ بھی نظر نہیں آتا۔ پھر ٹرانسپورٹ کے حوالے سے ہم نے تو وعدہ یہ سنا تھا ٹرانسپورٹ کہ 10,000 بسیں دیں گے ہم، کہاں ہیں 10,000 بسیں؟ وہ 10,000 میں سے 5,000 کہاں ہیں؟ او بھائی 1,000 کہاں ہیں؟ نہیں ہے بسیں۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو بسوں کے حوالے سے جو بات کی گئی کہ ہم بسیں دیں گے، تو بھائی یہ پورا کراچی ہے اور پورا سندھ ہے، تو اس کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک ہر جگہ کے لیے آپ دیکھیں اور ہر طرف کو آپ ٹرانسپورٹ کے حوالے سے دیکھیں۔ اچھا یہ مال مویشی اور ماہی گیر حضرات کے لیے 10 ارب 98 کروڑ روپے رکھے گئے ہیں، 10 ارب 98 کروڑ۔ ماہی گیر حضرات میں آپ سے مخاطب ہوں اور مویشی مال مویشی والے بھیڑ بکریوں والے میں آپ سے مخاطب ہوں، آپ کے لیے 10 ارب روپے رکھے ہیں۔ سندھ حکومت نے مبارک ہو۔ کیا 15 سال میں کبھی کچھ ملا آپ کو؟ مگر اتنی بات سن لیں، میرے خیال میں آپ کے کان میں کبھی آواز بھی نہیں آئی ہوگی کہ بھیڑ بکریوں والے اور ماہی گیر حضرات آپ کے لیے 10 ارب روپے رکھے گئے ہیں۔ 10 روپے نہیں، 10 ارب روپے رکھے گئے ہیں سندھ حکومت کے پاس۔ آپ جا کے اپنا حصہ لے لیجئے گا کہ آپ کو کیا کیا سہولیات اس سے ملنی ہے اور کب ملنی ہے۔ مجھے تو پتا ہے کہ آپ کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ محکمہ کہاں ہے، کدھر ہے، کس جگہ پر ہے اور کہاں سے کیا سہولیات ملتی ہے۔ بس یہ رکھ دیا جاتا ہے تاکہ کھانے کا نظام برابر ہو۔ محکمہ جنگلات کے لیے 245 کروڑ روپے رکھے گئے ہیں، کہاں جائیں گے، کدھر جائیں گے معلوم نہیں۔